بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دعا ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب پر اپنا کرم فرمائے۔ تو دوستان محترم، سردی کے موسم میں ہمبستری کے بعد غسل کا ایک آسان طریقہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو نئی شادی کرنے والے احباب ہیں وہ ضرور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ اہم معلومات آپ کو مل سکے۔ تو دوستان محترم، سردی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس میں یقیناً سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا بہت مشکل ہے اور اس پر انسان کی صحت پر بھی بہت برا اثر پڑ سکتا ہے۔ تو یقین جانیں بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ سردی کے موسم میں ہم بستری کے بعد غسل کا ایک آسان سا طریقہ سماعت کریں۔ تو دوستان محترم، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام میں ہر وہ کام جائز ہے کہ جس کے اندر انسان کے لیے آسانیاں رکھی گئی ہوں۔ تو دوستان محترم، جو شادی شدہ نئے جوڑے ہیں، نئے لوگ شادی کرنے والے ہیں، وہ ضرور اس پر عمل کریں۔ تو دوستان محترم، سماعت کریں کہ جب آپ نئی شادی کی ہو اور صبح صبح غسل کرنا ہو تو بہت مشکل لگتا ہے کہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ نہانا بہت ہی مشکل ہے۔ یقیناً جب آپ ٹھنڈے پانی سے نہائیں گے تو سارا دن سردی میں گزرے گا اور اس سے یہ بھی ہوگا کہ صحت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ تو دوستان محترم، اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ پانی کو گرم کریں، گرم کر کے پانی کے ساتھ نہا لیں اور نہانے کے فوراً بعد آپ رضائی کے اندر چلے جائیں اور اس کے ساتھ جب آپ نے نہانا ہے تو 3 فرض جو ہیں غسل کے غرارے کرنا، ناک کے اندر پانی ڈالنا اور اس کے ساتھ پورے جسم پر صحیح طریقے سے پانی کو بہانا کہ کوئی بال پر خشک نہ رہے۔ یہی غسل کا آسان طریقہ ہے کہ پانی آپ گرم کریں اور گرم پانی سے نہائیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی صحت پر اثر نہیں پڑے گا، آپ کی صحت ٹھیک رہے گی اور آپ کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی اور آپ جو ہے دوبارہ بھی روزانہ بھی اگر ہم بستری کرتے ہیں تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ٹھنڈا پانی جو ہے، اس سے نہانا، ٹھنڈا پانی پینا، اس کے انسانی صحت پر بہت برے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور تمام دوست احباب سبسکرائب کریں چینل کو۔